حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں داخل ہوئے ہیں، آپ کے قدم پہلی بار اس شہر پر پڑے ہیں۔ یہ مدینہ جو یثرب تھا، جو بیماریوں کا گھر کہلاتا تھا، آج آپ اس شہر کو بقائے نور بنانے آئے ہیں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ کیا ہیں، انہوں نے کیا نقشہ کھینچا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب اس شہر میں آئے ہیں، آپ کے قدم جب یہاں پڑے ہیں تو کیفیت کیا تھی۔ فرماتے ہیں لما کان الیوم دخل فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دن جس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، اضاء منہا کل شیء، تمام کی تمام چیزیں روشن ہو جاتی ہیں۔ روشن تو روزانہ ہوتی تھی، سورج کی روشنی تو روزانہ پڑا کرتی تھی، لیکن آج وہ روشنی آئی ہے، وہ رنگت آئی ہے، وہ نور آیا ہے کہ سورج کی روشنی بھی پھیکی پڑ رہی ہے۔ آج سورج کی روشنی سے بڑھ کر چیزوں کو روشنی مل رہی ہے۔ فرمایا اضاء منہا کل شیء، ہر چیز مدینہ منورہ کی اس دن روشن ہو جاتی ہے۔ اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر جب بچیوں نے آپ کی شان میں قصیدہ پڑھا تو کون سے لفظ کا انتخاب کیا، کون سے لفظ سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح اور سرائی کی کہ طلع البدر علینا، کون آیا ہے آج؟ وہ ہستی آئی ہیں کہ جو چاند سے زیادہ چمکنے والی ہیں، چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں، چاند سے زیادہ روشن ہیں۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورتی، آپ کا نور، آپ کا اس جہاں کو منور کرنا، آپ کے آنے کے بعد نور روشن ہونا، نور پھیلنا، بہت ساری روایات کے اندر ہے۔ امام واقدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد ابن سعد روایت کرتے ہیں کہ جس گھڑی رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں، آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، تو منظر کیا تھا۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہونے لگتی ہے، خرج معہ نور، تو ایک نور نکلتا ہے، اضاء ما لہ بین المشرق والمغرب، اور اس نور سے مشرق اور مغرب روشن ہو جاتے ہیں، وہ نور پوری کائنات میں پھیل جاتا ہے۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی رعنائیوں کی، آپ کے نور کی، آپ کی روشنی کی، آپ کی چمک کی کیا بات ہے۔ ایک اور حدیث سنتے ہیں، امام بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دلائل النبوہ میں فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان بن ابی العاص روایت کرتے ہیں، حدثنی امی، کہ میری ماں نے مجھے بتایا کہ جب رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوتی ہے، میری والدہ اس کمرے میں داخل ہوتی ہیں جہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوہ نظر آ رہا ہے، جہاں آپ جلوہ افروز ہیں، جہاں آپ تشریف فرما ہیں۔ میری والدہ اس کمرے میں داخل ہوتی ہے تو میری والدہ یہ کہتی ہیں، فما شیء انظر الیہ فی البیت الا نور، کہ مجھے اس گھر میں سوائے نور کے، سوائے روشنی کے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ وانی لانظر الی النجوم، جب میں ستاروں کی طرف دیکھتی ہوں، تدنو حتی انی لاقول لیقعن علی، تو ستارے اتنے نزدیک آ چکے ہیں کہ گویا کہ وہ گر پڑیں گے۔ ستارے بھی جھوم رہے ہیں، ان کا بھی ایک الگ انداز ہے، ان کے نور پھیلانے کا، روشنی پھیلانے کا آج الگ ہی انداز ہے۔ اور امام احمد، امام طبرانی، امام حاکم، امام بہقی اپنی کتب میں ایک روایت کو نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں، ہینا وضعتہ، آپ کی والدہ جب آپ کو جنتی ہیں تو پھر ایک نور پھیلتا ہے، اور اس نور سے جو ملک شام کے محلات تھے وہ محلات روشن ہو جاتے ہیں۔